مسلمان جب بھی کمزور ہوا ہے تو ایمان کی وجہ سے کمزور ہوا. اس کا ایمان کمزور ہو گیا، وہ کمزور ہو گیا، اور اس کا ایمان مضبوط ہو گیا تو مسلمان مضبوط ہو گیا. ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ نوجوان جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے مسجدوں میں نظر آتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی سجاتے نظر آتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، عمرہ کرنے والے بڑھ رہے ہیں. نوجوان حج کے لیے نہیں جاتے تھے، اب ایک بڑی تعداد حج کرنے والوں کی نوجوانوں کی ہو گئی. قرآن مقدس پڑھنے والوں کی تعداد کم تھی، اب بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آج ہماری سچویشن، آج ہمارا حال اس طریقے کا کیوں بن گیا کہ ہم آج زمانے کی ٹھوکروں میں آ رہے ہیں اور دینی دنیاوی اعتبار سے جو مقام اور جو عزت ملنی چاہیے وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. آپ ذرا دیکھیں مشن امام احمد رضا کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے پوری زندگی جس چیز کو اہمیت دی اور جس پر سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ایمان ہی کا معاملہ ہے. اور اعلیٰ حضرت زندگی پر یہی کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کا ایمان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے. اس لیے کہ قرآن نے کامیابی کے حوالے سے جو نسخہ عطا فرمایا وہ یہی تو ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو. آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. آج آپ دیکھیں اتنا کمزور ایمان ہو چکا ہے کہ العیاذ باللہ اب نہ بد عقیدوں کی نفرت دل میں رہ گئی اور نہ بد عقیدوں سے رشتہ توڑنے کا جذبہ رہ گیا، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ سب چلتا ہے کہہ کر کے آج کا مسلمان کسی بھی بد عقیدے کے ساتھ، دیوبندی کے ساتھ، گستاخ رسول کے ساتھ تعلق استوار بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ داری بھی کرتا دکھائی دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت کا جہاں تک معاملہ ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس کا پیغام اور اس کی بات ہر کوئی کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن گستاخ رسول سے نفرت کی بات کہیں کہیں ہوتی دکھائی دیتی ہے. لیکن جب بات اعلیٰ حضرت یا خاندان اعلیٰ حضرت کی آئے تو وہاں یہ چیز نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ جہاں حب رسول سکھایا جاتا ہے وہیں پر بغض گستاخ رسول بھی سکھایا جاتا ہے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حب کی بات نہیں فرمائی بلکہ فرمایا من احب للہ و ابغض للہ. جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یہاں یہ بات واضح طور پر ذہن میں رہنی چاہیے. صرف محبت 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 اگر یہی بات ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے لیے دشمنی کی بات کیوں کی؟ تو آپ یہ عنصر اگر کسی خانقاہ میں نمایاں طور پر دیکھنا چاہیں گے تو یہ بریلی کی خانقاہ میں آپ کو نظر آئے گا.
یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے یہاں یہ چیز نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر اس کا رشتہ یا اس کا تعلق کسی گستاخ رسول سے ہے تو پھر اس کی پرواہ وہاں نہیں کی جاتی اور ببانگ دہل اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اشعار کو پڑھیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے اشعار کو پڑھیں، تاج الشریعہ کے اشعار کو پڑھیں تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی جھجک نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، بے خوف قدر جہاں ہو کر۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے کو رہنے والے۔ کہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ محبت بول رہی ہے، یہ عشق رسول بول رہا ہے، یہ کمال ایمان بول رہا ہے، اس لیے کہ ایمان کا کمال یہ ہے جو گستاخ ہے اس کے سلسلے میں اس کے سلسلے میں کہو، اس لیے کہ یہ طریقہ قرآن نے بھی دیا ہے اور یہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا فرمایا ہے، اور اسی روش پر سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان بھی رہے، اور اسی روش پر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان بھی رہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ساری خانقاہیں ہمارے سروں کی تاج ہیں، ہم سب اس در کے غلام ہیں، چاہے وہ خانقاہ ماررہ ہو، چاہے وہ خانقاہ کچوچا ہو، چاہے بدایوں ہو، چاہے اجمیر مقدس ہو، کہیں کا بھی معاملہ ہو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کروں گا کہ تکمیل ایمان کے لیے پروردگار جل جلالہ نے جہاں سے تبلیغ کے سلسلے میں ایک نمایاں کردار ادا کرنے والے پیدا فرمائے، وہ آپ دیکھیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں موجودہ دور کے اندر بریلی شریف کے اندر سے وہاں سے ایسے داعیان دین آپ کو نظر آئیں گے جن کی سچویشن آپ کو یہ نظر آئے گی کہ جہاں پر حب رسول کی بات کہی جائے گی وہیں پر گستاخ رسول کے بغض کی بھی بات کہی جائے گی اور ان کی نفرت بھی لوگوں کے دلوں میں پلائی جائے گی۔ مجھے یاد آ رہا ہے علامہ شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ، کہ ان کے پاس ایک بدعقیدہ آیا امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور عرض کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ حدیث سن لیجئے، کہیں کریکشن ہو تو بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تجھ سے ایک حدیث بھی نہیں سنوں گا، شاگرد آپ کے موجود تھے، آپ نے فرمایا تجھ سے ایک حدیث بھی نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا اچھا قرآن کی کچھ آیتیں سن لیجئے، میں کیسا پڑھتا ہوں ذرا آپ میری اصلاح فرما دیجئے۔ فرمایا تو اس سے قرآن بھی نہیں سنوں گا اور تو یہاں سے روانہ ہو جا۔ وہ شخص چلا گیا تو امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں نے امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا حضور حدیث سن لیتے، لیکن آپ نے اس کے لیے بھی انکار کر دیا۔ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کی روایت، کوئی حدیث کے حوالے سے وہ من گھڑت حدیث سے کہیں کچھ پیش کر دیتا، لیکن قرآن اگر سن لیتے تو کیا فرق ہو جاتا تھا، اس لیے کہ قرآن میں تو کوئی رد و بدل وہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ سنیے، امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ گستاخ رسول تھا، اگر یہ قرآن بہت اچھا پڑھتا تو میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہوتی اور یہ خیال آتا کہ کتنا اچھا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو ایک گستاخ رسول کے لیے اتنا خیال بھی آ جانا، میں اپنے ایمان کی موت تصور کرتا ہوں، اس لیے میں اسے قرآن سننا بھی پسند کرتا ہوں۔ آج ہماری قوم ان کے چلوں میں، ان کے درس میں،
ان کی محفلوں میں قرآن ہی تو سناتے ہیں، حدیث ہی تو سناتے ہیں، ذرا دیکھو ان کے دل میں نفرت کتنی ہے، ان کے دل میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض کتنا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے کسی قسم کی نرمی اپنے دل میں نہیں آنے دینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں جس دن اس کے لیے دل میں نرمی پیدا ہو گئی، اس دن آپ کے ایمان کی حرارت اور آپ کے ایمان کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ موت کا سامان آپ نے تیار کر لیا۔ ایسا ہوگا، مجھے یاد ہے ماضی قریب کے ایک بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ علیہ الرحمہ حج کے لیے تشریف لے گئے، جب جا رہے تھے تو بیٹے کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، پلٹ کر آئے تو دیکھا تو بیٹے کے چہرے پہ داڑھی ہے، کہا بیٹے کیا بات ہے، ماشاءاللہ تم نے چہرے پہ داڑھی سجا لی، کہاں ہاں آپ جو اپنے علاقے میں مسجد ہے نا تبلیغی جماعت والوں کی، میں ان کے ساتھ 40 دن کے لیے چلا گیا تھا، اس کی وجہ سے چہرے پہ داڑھی آ گئی۔ قربان جائیے ان کے عشق پر، فرماتے ہیں بیٹے ابھی جا کے داڑھی کٹا دو، ابھی جا کے داڑھی کٹا دو، اس لیے کہ بیٹا جب جب میں تیرے چہرے پہ داڑھی دیکھوں گا مجھے وہ گستاخ یاد آئیں گے، تو کٹا لے، اس کے بعد نیت کر لے کہ میں اب داڑھی نہیں کٹاؤں گا اور سرکار کی سنت پر عمل کروں گا، تو تب جب جب تجھے دیکھوں گا انشاءاللہ العظیم میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی گستاخ کی تبلیغ سے تیرے چہرے پر سنت رسول سجے اور میں تجھے دیکھوں تو وہ گستاخ یاد آئے، میں تو تیرے چہرے پہ داڑھی دیکھوں تو مدینے کے تاجدار مجھے یاد آئے۔ یہ سوچ، یہ فکر تھی۔ ہمارے بہت سارے لوگ، ڈاکو تھا وہ سدھر گیا، یہ تھا سدھر گیا، ادھر گیا سدھر گیا، نہیں، ایمان سب سے مقدم ہے، ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اعمال میں اگر اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کوئی کوتاہی ہوئی تو سزاؤں کے بعد میرا کریم چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن اگر ایمان کے اندر اگر کوتاہی ہوئی اور ایمان اگر دل سے نکل گیا تو بخشش کا پھر کوئی سامان نہیں ہے، کوئی سامان نہیں۔ بخشش ایمان پر ہے، نجات ایمان پر ہے، اور ایمان کی جگہ بھی اللہ نے جو منتخب فرمائی وہ دل ہے، اور یہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں حب رسول رہا کرتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہا کرتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو آپ دیکھیے، وہ دل ہی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا دل جلتا ہے تو ہمیں سکون کب ملتا ہے؟ تو ہماری پوزیشن یہ ہوگی، کسی صاحب کا معاملہ یہ ہو کہ دل جل رہا ہے، دل میں تکلیف ہو رہی ہے، ان کے سامنے لاکھوں روپے رکھ دیجئے، ان کے دل کو قرار مل جائے گا۔ کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، دل پریشان ہے، دل غمگین ہے، بچی کی شادی ہو گئی، اس کے دل کو قرار مل گیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں امام عشق و محبت سے کہ آپ کے دل کا قرار کس چیز میں ہے؟ تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت کے دل کے ٹھنڈک کا قرار جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک ہے۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں، میں تو اکثر تاج الشریعہ کا یہ شعر بہت سارے موقعوں پر گنگناتا ہوں، اور خاص طور پر میں نے اس زمانے میں اس شعر کو بہت گنگنایا جب کئی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشوں میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تو مجھے تاج الشریعہ کا یہ شعر ہمیشہ یاد آتا رہا، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میرے عزت میرے وقار سلام،
یعنی اگر آقائے کریم آپ کی محبت کے اندر اگر کوئی دنیا مجھے ذلیل کرتی ہے تو یہ ذلیل ہونا مجھے گوارا ہے. میری عزت تو آپ ہے, میرا وقار تو آپ. اور یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آدمی اپنوں کے غم میں روتا ہے, آدمی کسی کو غم میں دیکھ کر کے روتا ہے, غم میں گرفتار دیکھ کر کے روتا ہے, تو یہ رونا تو آتا ہے. کوئی اگر ذمہ دار ہے, باپ ہے تو بیٹے کا غم دیکھ کر کے روئے گا, پیر ہے مرید کا غم دیکھ کر کے روئے گا, استاد ہے شاگرد کا غم دیکھ کر کے روئے گا, تو رونا آ جاتا ہے. لیکن تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں, رو چکا یوں تو اوروں کے لیے خوب, مگر اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو. یعنی سب کے لیے تو رو چکا, اب سرکار میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ سے آنسو نکلیں تو آپ کی الفت میں نکلیں, آپ کی محبت میں نکلیں. تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان, حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان, یہ سب وہ شخصیات ہیں جن کی عالمی خدمات محبت رسول کے حوالے سے کبھی دنیا فراموش نہیں کر سکتی, اور ساتھ ہی ساتھ تکمیل ایمان کے لیے ان کا قرب, ان کی محبت, ان کا ساتھ اور ان کی صحبت, یہ جس کو بھی حاصل ہوئی اس کا ایمان مکمل ہونے کے قریب رہا اور اس کے دل میں گستاخ رسول کے لیے نفرت رہی. ہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں کہ دوسری خانقاہوں سے یہ چیزیں نہیں ملی, یقیناً ملی ہیں. اعلیٰ حضرت کو بھی جو کچھ ملا وہ ماررہ مطہرہ سے ہی ملا ہے, جو کچھ ملا وہاں بھی آپ کو نمایاں طور پر یہ چیز نظر آئے گی. اسی طریقے سے آپ کو کچھوش مقدسہ میں بھی یہ چیز نظر آئے گی. بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ ہوں یا ہماری دیگر خانقاہ کے بزرگان دین ہوں, اسلام کے سلسلے میں, سنیت کے سلسلے میں سب کا اپنا اپنا کلیدی رول رہا ہے. لیکن بس یہ ہے پروردگار کسی سے زیادہ کام لیتا ہے, کسی سے اس کی بساط کے مطابق کام لیتا ہے. بس ہم سب یہی دعا کریں جو بریلی کے تاجدار نے کی کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود, حضور سے محبت بھی کرو اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرو کہ یہ دشمنی کرنا بھی اللہ کے رسول کو پسند ہے. اللہ اکبر. جب سرکار کی شان میں کوئی گستاخی کرتا اور گستاخانہ اشعار پیش کرتا تو آپ جانتے ہیں سرکار حضرت حسان بن ثابت سے کہتے میری طرف سے جواب دو, اور پھر حضرت حسان بن ثابت حضور کی موجودگی میں ان گستاخوں کو جواب دیتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو دعاؤں سے نوازا کرتے تھے. یہ جو سوچ بنی چلی ہے, بعض تحریکیں کہتی ہیں کہ نہیں کسی کو برا بھلا مت لاؤ, کیا بات. اب کون سی تبلیغ بھی برا بھلا نہ کہنے والی, سچ کو سچ اور غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو کیا کہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہیں بھی تبلیغی جماعت والے درس دیتے ہوں تو بیٹھ مت جانا کہ اللہ رسول ہی کی تو بات کرتے ہیں, کچھ اچھی چیز سننے کو کہیں مت بیٹھنا. اور اللہ نہ کرے بچی کی عمر بڑھ بھی جائے تو ایسا نہیں کہ کسی گستاخ سے رشتہ طے کر دیا جائے. اس لیے کہ یاد رکھیں ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا یہ ہر مومن کی آرزو ہونی چاہیے اور ہر مومن کو اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے.